ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے اہل ایمان، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان پرہیزگار بن جائیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے آج شام مغرب کی اذان کے ساتھ۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات شروع ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کے دو خصوصی عمل ہیں جن کو آج خطبہ کے اندر بیان کرنا چاہوں گا۔ دو خصوصی عمل جو اجتماعی طور پر اختیار کرنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ ایک عمل ہے روزہ اور دوسرا عمل ہے رات کا قیام۔ ان دونوں اعمال کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، لوگوں جس نے روزہ رکھا ایماندار ہو کر اور نیکی کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے انسان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں۔ روزہ تو نفلی بھی ہو تو وہ بھی انسان کے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سوار جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ ہر سوار جمعرات کو نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کس حال میں تھا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے اللہ تیرا بندہ روزے کی حالت میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا یہ جو اس کا نامہ اعمال لے کر آئے ہو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو، نیکیوں کو قبول کر۔ یہ روزے کی برکت سے، سوائے ایک گناہ کے، وہ گناہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دربار میں کسی کے نیکیوں کا دفتر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑنے والا ہے، رشتہ داروں سے یا بغیر رشتہ داروں کو، اس شخص کے
نیکی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، گناہوں کی بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ صلح نہ کرے، جب تک کہ تعلق بحال نہ کرے۔ تو رمضان کا روزہ یہ تو فرضی روزہ ہے، اس پر گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ دوسری طرف اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا، یعنی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جائے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور نیکیوں کا باعث بھی ہے۔ نیکی کتنی زیادہ ہے اس پر، بے حد و حساب نیکیاں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قول بیان فرمایا، اللہ کا فرمان سنایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے لکھا جاتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کا عمل فرشتے نہیں لکھتے کہ اس کا کتنا اجر، کتنا ثواب اور بدلہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزے کا عمل معمولی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کا مال تو جمع نہیں کر سکے لیکن رب کی ان نیکیوں کو، رب کی رضا کے لیے ان اعمال کو اپنی زندگی میں اکٹھا کرتے رہے، دنیا سے اس حال میں گئے کہ کسی رمضان کا روزہ ضائع نہیں، کوئی فرض نماز ضائع نہیں، اللہ کے حق بندوں کے حق ادا کر کے اس دنیا سے جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ رمضان المبارک دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں کوئی علم نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اب نہیں ہیں، کتنے عزیز و اقارب تھے اب وہ ساتھ نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو گھڑیاں عطا فرمائے زندگی کے اندر، جو ایسے قیمتی اور سنہری مواقع عطا فرمائے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمائے روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے میں دکھلاوا نہیں ہوتا، روزے میں ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان مضبوط کرنے والا عمل ہے۔ اور اگر روزے والی کیفیت ہر وقت پیدا ہونے لگ جائے، باقی 11 مہینوں میں بھی ایک تربیت بن جائے، تو روزہ ایمان کو بڑی مضبوطی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے صبح روزہ رکھا ہے، دوپہر تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد پیاس لگ گئی، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو کسی کمرے میں چھپ کر پانی پی لے، چاہے تو گھر میں اکیلا ہے کھانا کھا لے، کوئی پھل کھا لے، کیوں نہیں کھاتا؟ اس کا ایمان یہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، حالانکہ یہ حلال چیزیں ہیں، حلال چیزیں، کوئی حرام چیز نہیں وہ کھانے لگا۔ تو روزہ یہ تعلیم دیتا ہے، اور روزہ صرف خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے جو اپنے ایمان کو اس طرح روشن بنانا چاہتے ہیں کہ حلال چیز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ذہن کو، کہ عقیدے کو، ایمان کو اپنا رہا ہے، شام تک وہ اسی طرح بھوکا پیاسا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ اس سے انسان کے ہر عمل کے اندر یہ تربیت ڈالی جا رہی ہے کیا انسان جب اللہ نے تجھے حلال سے روکا تو رکنا ضروری ہو گیا، تو جس حرام سے روکا ہے پورا سال روکا ہے، ساری زندگی کے لیے روکا ہے، اس وقت بھی اللہ تجھے دیکھ رہا۔
اللہ تعالیٰ اس سبق کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے روزے یہ انسان کے لیے اتنے عظیم ہیں کہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ نے اپنے لیے قرار دے کے اس کی جزا بھی اپنے پاس رکھی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث، فرمایا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ساری زندگی فرض روزہ کبھی چھوڑا نہیں ہے، وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہے، روزہ دار تھے، روزے کے آداب اور اس کی قبولیت کے لیے کوشاں رہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جنت کا ایک خاص گیٹ، جنت کا ایک خاص دروازہ باب الریان روزہ داروں کے لیے کھول دے گا، اور حکم ہوگا جو میرے لیے بھوک پیاس دنیا میں برداشت کرتے رہے، میرے کہنے پر رک گئے تھے، ان کے لیے اس دروازے سے استقبال کر کے پروٹوکول دے کے عزت احترام دے کر داخل ہو۔ اور اس دروازے سے جب روزہ دار داخل ہوں گے تو ریان کا معنی یہ ہے بہت زیادہ سیر کرنے والا، بھوک مٹا دینے والا، پیاس مٹا دینے والا۔ تو پھر رب کی جنت کی اتنی نعمتیں نصیب ہوں گی کہ بھوک اور پیاس کا تصور تک ختم ہو جائے۔ یہ چیز بھی اللہ نے روزہ دار کے لیے۔ پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ آج ہم ایک ایک خوشی کو ترستے ہیں اور لوگ خوشی حاصل کرنے کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کرتے ہیں، ہنسی مذاق لطیفے کہانیاں قصے، حتیٰ کہ مراسی لوگ بھی ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ہم قوم کو خوش کرنے آئے۔ قوم ساری ذبح ہوتی جائے، مہنگائی کے تلے دب جائے، ظلم و ستم سے پس جائے، سب کچھ ہو جائے، مراسی کہتا میں ان کو خوش کرنے آیا۔ میرے بھائی اس کو خوشی نہیں کہتے، اس کو مذاق کہتے، ٹھٹھا کہتے۔ آئیے حقیقی خوشی بتائیں۔ اور کئی لوگ خوشی حاصل کرنے کے لیے گناہ کے کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کر کے کہتے ہیں لذت نصیب ہو جائے، خوشی مل جائے، میرا دل راضی ہو جائے، میں خوش ہو جاؤں۔ نہیں، اس طرح خوشی نہیں بنتی۔ چند لمحوں کی لذت، چند لمحوں کے خیال اور تصور خوشی نہیں بناتے۔ حقیقی خوشی کیا ہے؟ حقیقی خوشی یہ ہے جب انسان کو اللہ نیکی کرنے کی توفیق دے دے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے، جب گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے تو اللہ دل کو مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے یا عام نفلی روزے کے لحاظ سے دو خوشیوں کا ذکر کرا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان خوشیوں سے مالا مال کرے جو اللہ اور اس کے نبی نے خوشیاں قرار دی۔ آپ نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار اس دنیا کا وہ خوش نصیب انسان ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان سے دو خوشیاں دینے کا وعدہ فرمایا۔ ایک خوشی دنیا میں نقد ہے، ایک آخرت کے دن کے لیے۔ ارشاد فرمایا فرحۃ عند افطارہ، جب روزہ افطار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ آپ کبھی تصور کیجئے کسی شخص کے پاس افطاری کے لیے صرف پانی ہو، صرف کھجور ہو۔ کھجور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کھجور سے روزہ افطار کرو، کھجور تر ہو یا خشک چھوارا ہو۔ کھجور سے روزہ افطار کرنے سے روزہ افطار بھی ہوتا ہے، سنت کا ثواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور کھجور وہ واحد چیز ہے جس کے اندر اللہ نے اتنی قوت طاقت رکھی ہے کہ سارا دن کی کمزوری ایک کھجور پوری کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں اتنی رحمت دی، اتنی رحمت کہ ان کے پیچھے جو بھی چلا وہ آخرت بھی پا جاتا ہے، دنیا بھی پا جاتا ہے۔ دونوں جہان کی کامیابیاں ہیں میرے نبی کے قدموں کے پیچھے چلنے۔
कैसी चीज से इफ्तारी सिखाई। खजूर के अंदर जितने कैलोरीज हैं, जितने इसके अंदर विटामिन हैं, जितनी इसके अंदर एनर्जी रखी गई है, सारे दिन की कमी को पूरा करने वाली है। इफ्तारी के वक्त किसी के पास अकेली खजूरी हो या पानी हो, जब वो रोजा इफ्तार करने लगता है तो उसे इस बात का अफसोस नहीं होता मेरे पास बहुत थोड़ा सामान। इफ्तारी के वक्त मेरे नबी ने जो खुशी बयान फरमाई, उधर से आजान के कलिमात अल्लाहु अकबर बुलंद होते हैं, इधर से रोजा इफ्तार करने से पहले उसका दिल राजी और खुश हो जाता है। ये रोजादार अच्छी तरह जानते हैं, सब रोजादारों का तजर्बा है कि रोजा इफ्तारी के वक्त दिल को खुशी मिलती है। नबी पाक ने फरमाया एक खुशी रोजादार को अल्लाह ताला जो अता फरमाता है वो रोजे की इफ्तारी के वक्त है। खाने पीने की लज्जत नहीं, वह सारा दिन एक पाबंदी गुजारता आया, अपने रब के हुक्म की तामील में लगा रहा, अब वो काम पूरा कर लिया है तो दिल खुश हो रहा, दिल खुश हो जाता है। बेरोजादार इस खुशी से महरूम रहता है पूरा महीना। बेरोजादार के लिए तो अल्लाह ने अजाब रखे हैं, उसे दुनिया में क्यों खुशी मिले? दुनिया में भी उसका दिल खुशी से खाली है और आखिरत के दिन भी उसके लिए अजाब है। नबी पाक फरमाते हैं मुझे दिखाया गया एक ख्वाब के अंदर, नबी का ख्वाब वही होता है, मुझे दिखाया कि एक शख्स को जहन्नम में उल्टा लटका के उसकी बराछें चीरी जा रही हैं, कानों तक बराछ चीर डाली गई, लहू बहता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, उल्टा लटकाया। मैंने पूछा ये क्या वजह है? बताया गया ये अपना रोजा तोड़ दिया करता, वक्त से पहले खाना पीना शुरू कर दिया। जो शख्स रोजा रखे तोड़े उसकी इतनी सजा है, जो रखता ही नहीं है या रोजे के बारे में साफ नहीं कर देता है, इनकार कर देता है, ऐसे शख्स के बारे में क्या कहें? अल्लाह ताला रोजे की तौफीक दे, ये बड़ी सादत की बात है। हाँ, तो रोजा रखने से दो खुशियां, एक खुशी इफ्तारी के वक्त, दूसरी खुशी इंदा लिक़ाए रब्बिही, अपने रब से मुलाकात के वक्त है। क़यामत का दिन होगा, रोजादार अपने रब के साथ आमना सामना होगा। अल्लाह ताला इसके रोजे की वजह से ऐसा राजी होगा कि जिसकी बिना पर अल्लाह ताला अपनी मुलाकात नसीब फरमाएगा तो मोमन की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये रोज़ा बहुत ही बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सआदत का अमल है। इसमें बड़ी कोशिश के साथ इस बड़ी नेकी को हासिल करना चाहिए। हो सकता है ये रोज़ा हमारे गुनाहों की बख्शिश का बायस बन जाए, सारी ज़िंदगी के गुनाहों को धो के रख दे। रोज़ा के लिए दो अहम मसाले हैं, एक तो सहरी का है, सहरी के वक़्त उठना और सहरी को खाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहूर फिल बरका, सहरी में बरकत है। सहरी का एक एक लुकमा बायस बरकत है। आमदन सहरी छोड़ना, जानबूझ के छोड़ना, अपने आप को कमज़ोर करना, नबी पाक की सुन्नत को छोड़ना है। फिर एक हदीस में ये इरशाद फरमाया पिछली उम्मतों और मेरी उम्मत में रोज़े का ये फ़र्क है, उनके लिए सहरी नहीं होती थी, मेरे लिए मेरे रब ने ये नरमी फरमा दी, मेरी उम्मत को सहरी की रुख्सत अता फरमाई। तो सहरी पिछले लोगों के रोज़ों से फ़र्क भी पैदा करती है और सहरी बाबरकत होती है। सहरी के साथ कई लोग नियत भी बनाते हैं, रोज़े की नियत दिल के इरादे का नाम है। जब इंसान सुबह उठ जो गया